بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روز محشر کی جاں گداز بود، عملی پرشی سے نماز بود۔ کثرت درود پر پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مستحب است و خالی بودن مجلس از ذکر خدا و درود بر پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکروہ است۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد بارک وسلم، صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہم نے کہا کہ قیامت کا دن جو جسم کو پگھلا دینے والا ہوگا، اس میں سب سے پہلے نماز کا سوال کیا جائے گا۔ ہم سبھی جانتے ہیں کہ آج کا جو وقت ہے وہ موبائل کا زمانہ ہے۔ آپ نے دیکھا ہے جب بھی ہمارے معاشرے میں کچھ ہوتا ہے، موبائل پر، واٹس ایپ پر یا ٹک ٹاک کے ذریعے ایک چھوٹی سی کلپ آ جاتی ہے۔ ایسے ہی ایک تنزیہ کلپ لے کر ہم بھی آئے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں عالم برزخ میں کیا ہو رہا ہے۔ عالم برزخ جہاں انسان مرنے کے بعد جاتا ہے۔ عالم برزخ میں 4 لوگ آپس میں لڑ رہے ہیں۔ کس کے لیے جانتے ہیں؟ کہ قیامت کے دن زیادہ سے زیادہ امت محمدیہ کس شخص کے ساتھ کھڑی ہوگی؟ قارون، فرعون، حامان اور ابی بن خلف، یہ چاروں لڑ رہے ہیں۔ فیصلہ نہیں ہو پا رہا ان میں کہ کس کے ساتھ امت محمدیہ زیادہ ہوگی قیامت کے دن۔ لہٰذا ابلیس کو بلایا جاتا ہے۔ وہ اپنے ارکان سلطنت کے ساتھ آتا ہے، سارا معاملہ اس کے سامنے پیش ہوتا ہے۔ وہ سب سے مشورہ کرنے کے بعد ابی بن خلف کو اس کا حقدار قرار دیتا ہے کہ سب سے زیادہ امت محمدیہ اس کے ساتھ قیامت میں اٹھیں۔ آئیے ایک حدیث مبارکہ دیکھتے ہیں۔ از آن سرور علیہ السلام روایت کردہ اند ہر کے بر نماز فرض محافظت کند اورا نور برہان و حجت باشد روز قیامت، و ہر کے محافظت نہ کند اورا نہ نور باشد نہ حجت نہ برہان، با فرعون، حامان، قارون، ابی بن خلف باشد۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اپنی نمازوں کی حفاظت کی، وہ نماز اس کے لیے قیامت کے دن نور ہوگی، حجت ہوگی، برہان ہوگی، اور جس نے محافظت یعنی حفاظت نہ کی، اس کے لیے نہ نور ہوگا نہ حجت ہوگا، کچھ نہ ہوگا، بلکہ وہ شخص قیامت کے دن فرعون، حامان، قارون اور ابی بن خلف کے ساتھ اٹھے گا۔ اب ہم سب سے پہلے یہی دیکھتے ہیں کہ یہ ابی بن خلف تھا کون؟ یہ خلف بن وہب کا بیٹا اور امیہ بن خلف کا بھائی تھا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سخت دشمنی رکھتا تھا۔ اس کا ایک دوست تھا عقبہ بن ابی معیط۔ اس کی عادت تھی جب بھی وہ تجارت سے واپس مکے آتا تو پورے مکے میں خاص و عام سب کی دعوت رکھتا، سب کو بلاتا۔ لہٰذا چونکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کے پڑوسی ہوا کرتے تھے، تو وہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھی بلایا کرتا اور وہ آتے بھی تھے۔ ایک بار آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دعوت میں اس کے یہاں آئے اور انہوں نے شرط رکھ دی کہ میں کھانا تب ہی کھاؤں گا جب تم کلمہ شہادت پڑھ لو۔ اس شخص نے بہت منتیں کی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی، لیکن آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نہ مانے۔ لہٰذا اس نے کلمہ شہادت پڑھ لیا
اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کے گھر کھانا کھا لیا۔ اس وقت ابی بن خلف جو تھا وہ مکے میں نہیں تھا، مکے سے باہر تھا۔ جب وہ شخص وہاں سے آتا ہے، مکے میں واپس آتا ہے اور اسے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کے دوست نے اپنے باپ داداؤں کا دین چھوڑ کے نیا دین میں شامل ہو گیا ہے، اسے بہت غصہ آتا ہے۔ وہ جاتا ہے عقبہ کے پاس اور کہتا ہے کہ تم نے اپنا دین چھوڑ دیا؟ تو عقبہ کہتا ہے نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، بات صرف اتنی ہے کہ وہ میرے گھر آئے اور وہ کھانا نہیں کھا رہے تھے، اور تم جانتے ہو اگر وہ کھانا نہ کھاتے تو میری کتنی بے عزتی ہوتی، مجبوراً مجھے کلمہ شہادت پڑھنی پڑی اور انہوں نے کھانا کھا لیا، اس کے علاوہ کوئی بات نہیں، میں نے اپنے باپ دادا کا دین نہیں چھوڑا۔ ابی بن خلف کہتا ہے میں ایسے ماننے والا نہیں ہوں، تم چلو میرے ساتھ ابھی اسی وقت اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تکذیب کرو اور ان کے چہرے پر تھوک دو، نعوذ باللہ۔ عقبہ کہتا ہے یہ کون سی بڑی بات ہے، ابھی چلو ابھی کر دیتا ہوں۔ لہٰذا وہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس وہ دونوں آتے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس وقت سجدے میں تھے۔ جیسے ہی آپ اٹھتے ہیں وہ شخص عقبہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر تھوک دیتا ہے، نعوذ باللہ۔ کسی لکھنے والے نے لکھا ہے کہ وہ تھوک جو تھا وہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرے اقدس پر نہیں لگا، بلکہ جہنم کی آگ بن کر اس شخص کے چہرے پر لوٹ گیا اور اس شخص کے چہرے کو جلا دیا، جس کے داغ اس کے مرنے تک اس کے چہرے پر نمایاں تھے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب یہ سب کچھ ہو گیا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے تھکنے سے میرا تو کچھ نہیں بگڑا، پر یقیناً تمہارا سر کٹوا کر میں مکے کے باہر لٹکوا دوں گا۔ لہٰذا ایسا ہی ہوا۔ جب بدر میں وہ قیدی بن کر آیا، عقبہ قیدی بن کر آیا، تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت علی یا عاصم بن ثابت رضی اللہ سے کہا کہ اسے قتل کر دو۔ تو اس شخص نے کہا کہ میرے بچوں کے لیے کیا ہے؟ تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا آگ۔ لہٰذا اس کے قتل کر دیا گیا۔ یہ وہی شخص تھا جس نے نماز کی حالت میں ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اوجھڑی رکھی تھی، اور یہ وہی شخص تھا جس نے ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گردن مبارک پر چادر لپیٹ کر کھینچ لیا تھا۔ ابن اسحاق کا بیان ہے کہ جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گھاٹی میں یعنی احد کی جنگ میں تشریف لے گئے تو یہ عقبہ ابی بن خلف جو تھا اس نے کہا کہ کہاں ہے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آج میں اسے قتل کر دوں گا۔ صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کی کہ ہمیں اجازت دیجیے ہم اس کی گردن مار دیں۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مدح فرمایا اور کسی سے ایک چھوٹا سی تیر لیا اور ابی بن خلف کے پاس گئے اور زرہ اور خود کے درمیان اس کی گردن کے پاس تھوڑی سی جگہ خالی تھی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وہ تیر اسے مار دیا۔ اتنی شدت سے لگا وہ تیر کہ وہ اپنے گھوڑے سے گر پڑا۔ اس کے بعد وہ وہاں سے بھاگا، وہ بھاگ کے قریش کے پاس گیا اور اس نے کہا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھے قتل کر دیا۔ تو ان لوگوں نے کہا تمہیں تو اتنی کوئی زیادہ مار نہیں لگی ہے، بہت کم مار لگی ہے، تو تم ایسے کیوں کہہ رہے ہو؟ تو اس شخص نے کہا کہ جب مکے میں ان سے میری ملاقات ہوا کرتی تھی تو میں انہیں کہا کرتا تھا کہ میرے پاس ایک گھوڑا ہے جسے میں 3 سا روز اناج کھلاتا ہوں اور اسی پر بیٹھ کر ایک دن میں آپ کو قتل کروں گا۔ تو وہ فرمایا کرتے تھے کہ تم مجھے نہیں بلکہ انشاءاللہ میں تمہیں قتل کروں گا، لہٰذا اگر وہ شخص مجھ پر تھوک بھی دیتا تو بھی میں مر جاتا۔
مکے کی طرف لوٹتے ہوئے مقام صرف میں وہ جہنم میں واصل ہوا۔ تو اے امت محمدیہ، ایک ایسا شخص جسے ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود مارا، ایک ایسا کافر جسے ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے ہی مارا، کیا بے نمازی ہونے کی وجہ سے قیامت کے دن ہم اس شخص کے ساتھ اٹھیں گے؟ نہیں، بلکہ ہم وہ ہیں جن کے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سر مبارک پر شفاعت کا صحرا سجا۔ لہٰذا ہماری کوشش تو یہی ہونی چاہیے کہ شفاعت کے حقدار بنیں، نہ کہ ابی بن خلف کے ساتھ اٹھیں۔ تو اے امت محمدیہ، اپنے رب کو سجدہ کر اور اپنے رب سے قریب ہو جا، انشاءاللہ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔